اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر طرح کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو بڑے ہی بڑھ چڑھ کر کے انعام و اکرام کرنے والی ذات ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی ذات باری تعالیٰ سب سے عظیم ذات ہے، ہم سب کا خالق، مالک، حاکم، مربی اور پالنہار ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تنہا ساری کائنات کا مالک ہے۔ اور گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اور اسی رسول عظیم کا نام سب سے بلند ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کا ان پر اور ان کے اصحاب پر اور ہر شخص پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی یا بتلائے ہوئے راستے کی صحیح طور پر پیروی کرتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے اللہ کے دیے ہوئے امانت کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ بے شک ہم نے امانت کو آسمان و زمین پر پیش کیا، تو یہ آسمان و زمین اور یہاں تک کہ پہاڑ نے بھی انکار کر دیا اس مسئولیت اور اس ذمہ داری اس امانت کو لینے سے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس امانت سے وہ ڈری۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس لیے کہ انسان خود اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اور جاہل تھا، نادان تھا۔ اللہ کے بندو، امانت یہ انبیاء اور مرسلین کی عادت اور اخلاق میں سے ہے، اور یہ مومنوں کی صفات میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں سے ہے۔ اور اسی امانت کے ذریعے سے دوسروں کا احترام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امانت کے وصف کو بیان کرتے ہوئے عظیم بات کہی ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعْدِهِمْ رَاعُونَ، کہ جنت کی خوشخبری ہے اس کے لیے جو لوگ امانت کی حفاظت کرتے ہیں اور جو وعدہ کرتے ہیں اس کی رعایت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے امانت داری کا حکم فرمایا اور اس امانت کے اندر خیانت نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا فَلْيُؤَدِّ الَّذِينَ اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، کہ جس کے پاس امانت دی جائے چاہیے کہ وہ امانت دوسروں تک پھر ادا کر دے، یا جس چیز کی امانت اس کے پاس دی جائے امانت میں خیانت نہ کرے، امانت کو ادا کرے۔ اور ہمارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، وہ حدیث جس کی اسناد صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تمہیں امانت دیں اس کی امانت اس وقت تک پہنچا دو اور اس کے ساتھ تم خیانت مت کرو۔ اس لیے کہ امانت کے اندر خیانت کرنا، امانت کو ضائع کرنا، یہ بہت ہی بڑے گناہ کا سبب ہے اور بہت ہی خطرناک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ والرسول وتخونوا اماناتکم، کہ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور اپنے امانت کے اندر بھی تم خیانت مت کرو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی شریعت اور قانون، یا اللہ پر ایمان لانا کہ ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ہی کا حکم مانیں گے، اور یہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہی کی سنت پر چلیں گے، پھر اس کے بعد ہم اللہ کے احکام اور شریعت کے مخالف کام کرتے ہیں، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر کے دوسرے مواقع پر علماء کے جو علماء سو ہیں ان کے اقوال پر چلتے ہیں یا اپنی من گھڑت کہانیوں پر چلتے ہیں۔ اسی کے بارے میں کہا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور تم اپنے امانت کے اندر بھی خیانت مت کرو۔ اس امانت سے مراد امانت دین ہے، اور اس امانت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو امانت آپ کے پاس دی جائے، یعنی اگر عالم علماء کے پاس کسی استاذ نے، کسی شیخ نے امانت دیا، قرآن و حدیث کا علم دیا، اور اس کے بعد وہ اس کے اندر تحریف کر کے پیش کرے، یہ خیانت ہے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیانت یہ علامت ہے نفاق کی، یعنی امانت کے اندر خیانت کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص منافق ہے۔
کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات المنافق ثلاث، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی نشانی 3 ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ امانت جو انسان کو عفت پاک دامنی کا ضامن ہے اور اس کے امین ہونے کا ضامن ہے، اگر اس کے اندر وہ کسی طرح کی خیانت کرتا ہے تو اس کے اوپر لعنت واجب ہو جاتی ہے، اور امانت کو نہ ادا کرنا اور اس کی حفاظت نہ کرنا بڑے خطرے کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ برباد ہوتا ہے، دین برباد ہوتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ امانت دین اور نفس سے تعلق رکھتی ہے، عقل اور مال اور عزت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی امانت کا تعلق دین، نفس اور عقل اور مال اور عزت سے ہے۔ اور میرے بھائیوں، امانت کے لیے واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم ادا کریں، اور اگر کوئی شخص ہم سے نصیحت طلب کرے تو ہم اس کو صحیح خیر خواہی کی بات بتائیں۔ یعنی اگر آپ کو کوئی شخص کسی مسئلے میں سوال کرے، چاہے دینی ہو، دنیاوی ہو، یا اس کے مصلحت کی ہو یا عام مصلحت کی ہو، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو خیر خواہی کی بات کہیں، یعنی کسی چال چلن یا کسی فریب والی بات، کوئی فریب والی بات کسی دشمنی میں یا حسد جلن میں نہ کریں۔ اس سے سخت منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ وَإِذَسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، کہ مسلمانوں پر 6 حقوق ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب تمہیں کوئی شخص نصیحت طلب کرے یا رائے طلب کرے کسی مسئلے میں تو اس سے تم اچھی نصیحت دو، کوئی خراب نصیحت مت دو۔ اور بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المستشار مؤتمن، کہ جس سے سوال کیا مشورہ لیا جاتا ہے وہ شخص مؤتمن ہوتا ہے، گویا کہ اس کے اوپر امانت پہلے سے رکھی ہوئی ہے، یعنی ہم نے کسی کا کچھ لیا نہیں ہے، لیکن کوئی شخص ہم سے آ کر کے مشورہ کرتا ہے کسی مسئلے میں تو ہمیں اچھا مشورہ دینا چاہیے جو قرآن و حدیث اور اپنے عقل کی روشنی میں بہتر ہے، اچھی نیت سے، خیر خواہی کی نیت سے۔ لیکن کسی وجہ سے، کسی دنیاوی مصلحت کی وجہ سے کہ یہ ہم سے آگے بڑھ جائے گا وغیرہ وغیرہ، اس کی وجہ سے اگر ان کو خراب مصلحت یا خراب مشورہ دیتے ہیں تو گویا کہ آپ خیانت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، امانت اسی طریقے سے بہت سارے وظیفے کے اندر، نوکریوں کے اندر، کاموں کے اندر بھی ہے جو ذمہ داریاں لوگوں کو دی جاتی ہے، جیسے کسی کو لیڈر بنانا، یا کسی کو مسلمانوں کے حقوق دینا، یا کسی کو کسی چیز کی ذمہ داری دینا، مال و دولت یا بیت المال کی ذمہ داری دینا وغیرہ وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر جس کی سند مسلم شریف کی روایت میں ہے، من استعملناه منكم على عمل فاكتمنا مخية فما فوقه كان غلوما يأتي به يوم القيامة، کہ جس شخص کو بھی ہم نے کسی کام پر لگایا، امانت دیتے ہوئے کہ یہ اس چیز کی ذمہ داری تمہارے ذمہ ہے، اور اگر اس نے ایک سوئی بھی چھپا لی تو قیامت کے دن اس کے گلے میں وہ بندھ کر کے آئے گا، یعنی اس کا حساب اسے دینا پڑے گا۔ ہمارے اعمال اور ہمارے وظیفے یہ سارے کے سارے امانت ہے ہمارے گردنوں میں، تو یہ شعب، یہ قوم امانت ہے حاکم کے گلے میں۔ اور اسی طریقے سے علماء کے یہ جو رعایا ہیں باقی دوسرے، وہ جو علماء ان کے ذمہ دار ہیں، ان کو صحیح رہنمائی کرنے کے علماء ذمہ دار ہیں عام پبلک کی، اور قاضی امین ہے انصاف کرنے کے سلسلے میں، اور اسی طریقے سے مریض یہ امانت ہے ڈاکٹروں کے گلے میں، اور طلاب جو علم حاصل کرتے ہیں یہ استاد اور معلمین کے ذمے امانت، یعنی عدل کرنا، انصاف کرنا یہ قاضی کی ذمہ داری ہے، اور پبلک کی صحیح دیکھ بھال کرنا اور لوگوں کو راحت پہنچانا یہ حاکم کی ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے قوم کو صحیح رہنمائی کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے، اور بیمار کی صحیح علاج کرنا ڈاکٹروں کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ امانت ہے، اور طالب علموں کو صحیح تعلیم دینا اور اچھے طریقے سے محنت سے پڑھانا یہ علماء کی اور معلمین کی ذمہ داری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ نماز اور ہر
चीज अमानत है। मुसलमानों, अमानत हर चीज में है। अगर किसी के जिम्मे अमानत सौंपी जाए और ऐसे लोगों के जिम्मे में सौंपी जाए जिसकी अमानतदारी और कुव्वत के बारे में पता नहीं है, या वो अल्लाह तबारक व तआला से नहीं डरता है, या वो अमानतदारी को अमानत नहीं समझता, अल्लाह से नहीं डरता, तो समझ लीजिए कि ये अमानत उसके जिम्मे देना गलत है। लेकिन अमानत उसको दी जाए जो वाकई में मुत्तकी परहेजगार है और अल्लाह ताला से डरता है। और कहा अल्लाह ताला ने, इन्ना खैर मन इस्तअजरतल कवियुल अमीन, कि बेशक जिसे आप उजरत पर लेंगे या अपना अमीन बनाएंगे या अपने काम पर मुहैया करेंगे, लगाएंगे, वो बड़ा ही ताकतवर और अमीन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की रोशनी में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर ये दोनों सिफत दी थी कि वो ताकतवर भी थे और अमीन भी थे, और इन्हीं दो सिफत की वजह से उनको तरजीह दिया जिसने उनको अमानत पर मुकर्रर किया या अपने घर में उनको अपने घर में काम करने पर लगाया। अल्लाह अकबर। आज मुसलमान कितने ज़रूरतमंद हैं कि इनके बीच एक ताकतवर और अमीन शख्स अमानत की जिम्मेदारी लेते हुए मुसलमानों के हुकूक को अदा करें। मोमिनों, अगर अमानत मुज्तमा को फसाद और बिगाड़ से बचाना है तो ज़रूरी है कि अमानत को हम बचाएं और अमानत के अंदर खयानत न होने दें। और अमानत के अंदर खयानत इफरात व तफरीत की वजह से है, या जिम्मेदारी के अंदर तहाउन बरतने की वजह से है, यानी उसको जिम्मेदारी को जिम्मेदारी न समझने की वजह से होती है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युख़व्वनल अमीन व युअ्तमनुल ख़ाइन, कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि अमीन लोग खयानत करने लगे, या जिसको अमीन बना जाए वो खयानत में मुब्तला हो जाएं, और ये कि खयानतदारों को अमीन बनाने लगे। यानी कौम की ये हालत होगी कि जानबूझ करके अच्छे लोगों को छोड़ करके और अपनी मसलहत और फ़ायदे की खातिर खयानतदार लोगों को अमीन बनाना शुरू कर देंगे। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, जब एक आराबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता और पूछता है कि रसूलुल्लाह क़यामत कब कायम होगी, तो आपने फरमाया जब अमानत ज़ाय होने लगेगी क़यामत का इंतज़ार करो। तो उन्होंने कहा कि उसकी अज़ात यानी उसका ज़ाय होना कैसे मालूम होगा? कहा कि जब अमानत या किसी मामले की जिम्मेदारी गैर नाअहल पर सौंप दी जाए, मामले की जिम्मेदारी कौम के मामले की जिम्मेदारी नाअहल शख्स पर सौंप दी जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो, जैसा कि बुखारी की रिवायत में है। और जो शख्स भी अमानत या मसूलियत को अपने ऊपर लेता है चाहिए कि वो उसकी रियायत करे और अल्लाह तबारक व तआला से डरे और कौम की अमानत को अच्छी तरह से पहुँचाए। और वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून, उस दिन से डरे जिस दिन के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़ालिम लोग यानी अमानत में खयानत करने वाले लोग क़यामत के दिन उनको पता चलेगा कि वो किस रुख बदलते थे, यानी उनका रुख कितना तरह से बदलता था, वो सारी चीज़ों का पता उन्हें क़यामत के दिन हो जाएगा। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, हमारे रसूल अज़ीम फरमाते हैं यस्सिरू वला तुअस्सिरू, यानी जब अमानत या कौम की जिम्मेदारी दी जाए तो ऐसा नहीं कि कौम पर सख्ती करे और बेजा उनको परेशान करे, लोगों को खौफ व हरास के अंदर रखे, नहीं बल्कि अमन सुकून दे और उन पर आसानियाँ करे, उन्हें खुशखबरी की बातें सुनाए, सख्ती न करे, नफरत की बातें न करे। ये है हाकिमों के ज़िम्मे और वो हर वो शख्स के ज़िम्मे जिनके ज़िम्मे में कौम की जिम्मेदारी दी जाती है। और तमाम लोगों को चाहिए कि मोहब्बत और दीन की शरीयत को फैलाने में एक दूसरे की मदद करे, और जो वली बनाया जाए, जो जिम्मेदार बना जाए, उसकी मदद की जाए। तमाम को चाहिए कि उसकी मदद करे, क्योंकि अगर मदद नहीं करेगा तो मुमकिन है कि शैतान उसके साथ मुख्तलत होकर के और खयानतदारी के दरवाजे को खोल देगा। इसलिए जो बेहतर लोग हैं उन्हें चाहिए कि जिम्मेदार लोगों की मदद करें। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, अल्लाह ताला से डरने का मतलब यह है कि दीन के अंदर हम सबसे पहले ये जानें और दीन के उसूल को जानें और उसके फ़ुरूक़ को जानें और अमानत
کیا چیز ہے اس سب کو جانیں تاکہ ہم امانت اچھی طریقے سے ادا کر سکیں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور میں خود کو اور اپنے بھائیوں کو چند نصیحت کرنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر کے کہ کل کچھ لوگوں کا انتخاب ہونا ہے، ووٹنگ ہوگی اور ان کا قرآن اندازی ہوگا اور وہ مرشح بنیں گے اس قوم کا۔ تو میں یہاں نصیحت کرنا چاہوں گا کہ کسی عصبیت کی وجہ سے یا اپناپن کی وجہ سے جاہلیت کا رسوم و رواج کو پکڑتے ہوئے کسی ایسے شخص کو ترجیح نہ کریں جو قوی نہیں ہے، جو امین نہیں ہے یا جس کو آپ جانتے نہیں ہیں۔ آپ اپنا ووٹ انہیں دیں جن کو آپ جانتے ہیں کہ یہ امانت دار ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں آپ کی پوچھ ہوگی۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی 10 آدمی کا یا ایک گروہ کا کسی کو ذمہ داری دے دے اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ اس سے بہتر شخص ان 10 لوگوں میں یا اس گروہ میں ہے جس کو ذمہ داری دینی چاہیے، تو گویا کہ سارے کے سارے قوم نے یا جن لوگوں نے امانت بنا کی ذمہ داری دی ہے اس نے خیانت کی۔ یعنی آپ ان کو نہیں چنتے جو زیادہ حقدار ہیں اور ان کو چنتے ہیں جو حقدار نہیں ہیں، تو یہ بھی خیانت ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مسلمانوں کے معاملے کا ذمہ دار بنتا ہے تو وہ کسی محبت یا قرابت داری کی وجہ سے اگر ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے اندر خیانت کرتا ہے۔ یعنی کسی قرابت داری یا رشتہ داری کی وجہ سے آپ کسی کو چنتے ہیں کسی معاملے کا تو یہ بھی خیانت ہے۔ ہاں، اگر اس رشتہ دار کے اندر واقعی میں اور لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہی نیک ہیں تو پھر ان کو چن سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اگر ہم کسی ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں جسے نہیں جانتے تو ہم 2 طریقے سے غلطی کر رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں جسے ہمیں پتہ نہیں۔ نمبر 2 کہ ہم جو سب سے زیادہ مصلح ہے اس کے ساتھ ہم دھوکہ کر رہے ہیں یا اس کو نقصان میں پہنچا رہے ہیں۔ یعنی جو اصلاح کرنے والا تھا اس کو میں نے نیچے کر دیا اور جو فساد کرنے والا تھا ہم نے اس کو اوپر کر دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو ترجیح دینے میں ہم پہلے اچھی طریقے سے ناپ لیں، تول لیں اور تقوی کو سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول پر اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے۔ یعنی اگر آپ کو ووٹنگ کرنی ہے یا آپ کو کسی کا انتخاب کرنا ہے یا کسی کی ترشیح کرنی ہے یا کسی کو چاہتے ہیں کہ اس کو کسی معاملے کی ذمہ داری دی جائے تو جانتے ہیں اور اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر تو اچھی نیت سے اور صحیح جانکاری کے ساتھ ان کو کریں۔ اور اگر جانکاری نہیں جانتے ہیں کہ اس کے اندر فساد ہے یا خیر تو آپ خاموش رہیں۔ اس چیز کا حکم دیا اور کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور اگر آپ کو کسی کی مدد کرنی ہے تو بھلائی اور تقوی کی بنیاد پر کریں۔ یعنی خیر اور اصلاح اور سوسائٹی اور ملک کی مفاد اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہے تو اس مفاد کی بنیاد پر آپ اس کا انتخاب کریں اور اس کو چنیں۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے اندر فساد و ظلم پایا جاتا ہے اور وہ اس کے اندر اپنی مصلحت پائی جاتی ہے اور قوم و مجتمع کو بربادی لکھی ہوئی ہے اس شخص کے ہاتھ میں تو آپ ہرگز ایسا نہ کریں۔ یہ قرآن کریم کا اعلان ہے۔ معزز سامعین کرام، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ آج اس دنیا کے اندر میں تم جو چاہو گے کر لو گے لیکن آخرت کے دن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إِلَيْهَا اور یہ بھی جان لیجئے کہ اگر جو لوگ چنے جاتے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کی ذمہ داری دی جاتی ہے بغیر پوچھے اگر کوئی شخص کوئی مانگے ذمہ داری لے لیتا ہے یعنی خود اپنی چاہت سے ذمہ داری لیتا ہے، زبردستی لیتا ہے تو وہ اس کی طرف سونپ دیا جاتا ہے۔ یعنی ساری کارکردگی گویا کہ اس کے دماغ، اس کی عقل اور اس کی طاقت پر ہو جاتی ہے، اس کی الہی مدد نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر پوچھے بغیر کچھ کہے لیکن لوگوں نے اس کے انتخاب کیا ہے، لوگوں نے ان کو کہا کہ نہیں آپ ہمارے خیر خواہ ہیں، آپ ہماری مدد کریں اور ہمارے ذمہ دار بنیں تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص
بلا وجہ خود کو اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے اگر کسی ذمہ داری کو لیتا ہے فقط ذبح بغیر سکین، گویا کہ وہ بغیر چھری کا ذبح کر دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے وہ منتخب آدمی جسے چنا جاتا ہے وہ اپنا نصب العین بنائے کہ ان اريد الا الاصلاح، اس کا نصب العین یہ ہو کہ میں صرف اور صرف اصلاح چاہتا ہوں، مستطاع جتنی اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے گا، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، اور میری توفیق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح توفیق دے۔ السلام علیکم۔